إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر حضرات، تو سورہ مبارکہ پڑھی ہے سورۃ الکوثر۔ قرآن پاک دی انتہائی مختصر مگر جامع سورت۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں تھے، دکھ اور تکالیف میں تھے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم 18 ماہ کی عمر پا کے فوت ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے قاسم اور آپ کا بیٹا عبداللہ، یا جسے طیب اور طاہر کہا جاتا، وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ تو کافروں نے، مخالفوں نے، دشمنوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اب اس پیغمبر کا نام ختم ہو جائے گا، نعوذ، کیونکہ نام اولاد سے زندہ رہتا ہے، جب اولاد ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں، جس پر امید تھی کہ یہ بچہ ہے اور جوان ہوگا، یہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بیٹے کا غم، جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے ابراہیم سے کہا تھا جب ان کی میت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ کا امر بھی ایسے ہوا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں پہ فوت اٹھایا ہوا تھا ہاتھوں۔ مدینہ سے باہر ایک بستی تھی،
وہاں نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، دودھ کے لیے یہاں آیا ہوا تھا، یہاں رہ رہا تھا۔ یہ عرب کا رواج تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد میں طائف سے دور پرفضا مقام پر تربیت بھی پاتے رہے اور دودھ بھی سیدہ حلیمہ کا پیتے رہے۔ یہ عرب کا ایک رواج بھی تھا، دستور بھی تھا، اور بیٹوں کو دیہاتوں میں پرفضا مقام پر پرورش کروانا یہ ان کا ایک انداز تھا۔ تو آپ کا بیٹا ابراہیم بھی مدینہ سے باہر ایک بستی میں پرورش پا رہا تھا۔ وہاں اطلاع آئی کہ بیمار ہے، تو رسول اللہ تشریف لے گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ اور ابراہیم کی ماں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ساتھ جانتا ہے کہ ماریہ قبطیہ جو ہے یہ مصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت بادشاہ جو رواج رائج تھا ان کو بھیجا تھا۔ رسول اللہ نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، اور یہ بڑے خاندان کی خاتون تھی، فرعون کی آل سے، نسل سے، اور اس کی قبیلے سے۔ قبطی جو خاندان تھا مصر میں فرعون، اس لیے اسے ماریہ قبطیہ کہا جاتا۔ تو یہ ماں تھی ابراہیم علیہ السلام، جو آپ کا بیٹا ہے ابراہیم۔ تو نبی علیہ السلام نے اٹھایا اور فرمایا ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ پھر جب رسول اللہ اظہار کرے کہ میں غمگین ہوں تو پھر کتنے غمگین ہوں گے جس کا اظہار رسول اللہ خود فرما رہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں آپ کی تسلی اور تشفی اور کے لیے اللہ نے اس صورت کا نزول کا انتخاب کیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب آپ پریشان کیوں ہو؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی کثرت اللہ نے آپ کو نہیں دی؟ اور یہ عنایات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ہم آپ کا نام بیٹوں کے ذریعے نہیں، آپ کی بہت ساری امت کے ذریعے زندہ رکھیں۔ الکوثر کثیر امت دی ہے ہم نے، آپ غلام دیے ہیں، آپ کو صحابہ دیے ہیں، آپ کو پروانے دیے ہیں آپ۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر بخشا ہے آپ کو۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے قرآن دیا ہے آپ کو۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر تو دنیا کے اندر ہم قیامت والے دن بھی آپ کو اس مقام پہ لائیں گے کہ آپ حوض کوثر کے ساقی ہوں گے، اور دنیا آپ کے ہاتھوں سے پانی پیے گی۔ آپ کا نام کب ختم ہو؟ آپ تو ساقی کوثر ہے۔ یہ سارے معنی محدثین کرام نے اس آیت کے کیے۔ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ معجزات ہیں۔ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری امت ہے۔ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ کہ درود و سلام کی کثرت ہے آپ پر۔ آپ کا نام کب ختم ہوگا؟ کوئی لمحہ شاید ایسا رب کی زمین پہ نہیں آتا جب کوئی نہ کوئی رسول اللہ کی ذات پہ درود نہ پڑھ رہا ہو۔ تو یہ سلسلہ آج تک اور قیامت تک کے لیے جاری۔
تو فرمایا یہ نام جو ختم ہونے کا تصور ہے یہ نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم ذکر کو بلند رکھیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک میرا نام ہوگا وہاں محبوب تیرا نام ہو، جس طرح میرا نام ہمیشہ زندہ ہے، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا پیار زندہ رہے۔ یہ تو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا معنی اور مفہوم۔ اسی اگلی آیت پہ ذرا غور کیجیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اتنی بڑی نعمت ملنے پر، اتنے بڑے درجات اور شان ملنے پر، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے آپ کو چھوڑا ہو؟ یتیم تھے تو جگہ بخشی، راہ کے متلاشی تھے تو عطا کیا، تنگ دستی تھی تو مال سے غنی کیا، آج بیٹا چلا گیا ہے تو خیر کثیر بخشا ہے، کثیر معجزات دیے ہیں، قرآن دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے، دنیا میں اور آخرت میں آپ کے مقام کو بلند کیا ہے۔ جب اتنے درجات ملے تو پھر اس میں فخر نہیں، اس میں کبر نہیں، پھر حکم کیا ہے؟ جب اتنا کچھ ملے تو پھر حکم کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ خیر کثیر دینا، نام زندہ رکھنا، بلند رکھنا، دنیا و آخرت میں درجات بخشنا، یہ میری ذمہ داری ہے اور محبوب آپ کی ذمہ داری ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی کو نہیں چھوڑنا۔ یہ دو چیزیں آپ قائم رکھیں، صلہ نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، اور یہ شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا، درجات کا، کہ آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے اور نماز کے ساتھ قربانی کو قائم رکھنا۔ ونہر، نہر، قربانی، اور ونہر کا خاص معنی بھی ہے اونٹ کی قربانی، کیونکہ اونٹ کی قربانی کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کا معنی ہوتا ہے سینہ، سینے کو عربی میں نہر کہتے ہیں، صدر بھی کہتے ہیں سینے کو اور نہر بھی کہتے ہیں۔ صحیح البخاری میں یہی لفظ موجود ہے سینے کے معنی میں۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب رسول اللہ فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک سحری و نہری، میری باری تھی، گود میری تھی اور سینہ بھی میرا تھا، نہری، میرے سینے پر رسول اللہ نے سر رکھا ہوا۔ تو نہر کا معنی کیا ہوا؟ سینہ۔ اسی سے ملتے جلتے قول فتح الباری کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نہر کا معنی جو سینہ ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت۔ سیدنا علی اس آیت کا معنی اس طرح کیا کرتے تھے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سوال کرتا ہے علی یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھ وَانْحَرْ اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھو۔ نماز میں ہاتھ کہاں ہو؟ نہر پر، سینے پر۔ اونٹ کی قربانی کو نہر اس لیے کہتے کہ اس کو سینے سے ذبح کیا جاتا، نہر کیا جاتا، یعنی اس کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو نہر کیا جاتا، یہاں اس پر چھرا یا سوا مارا جاتا جس سے خون وہ گرتا ہے اور وہ خود بخود زمین پہ آتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کو کاٹا جاتا ہے گردن۔ اس کو ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے نہر ہے، سینہ ہے۔ تو عام جانوروں کو بالکل اس
اس کے سر کے نیچے جو رگیں ہوتی ہیں یہاں سے کاٹتے ہیں اور اس کے سینے سے اس کو چھوا مارتے ہیں، اس لیے اسے نہر کہا جاتا ہے۔ فصل لربک ونحر، قربانی کیجئے، نماز پڑھی اور قربانی کیجئے۔ پھر اس کا صلہ کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، مٹ جائے گا آپ کا دشمن، بے نام و نشان ہو جائے گا آپ کا دشمن۔ آپ کا دشمن آپ پہ قابو نہیں پا سکے گا، وہ شیطان ہو، وہ انسان ہو، کوئی ہو جو تمہارا دشمن ہے، اگر اس سے آپ نجات چاہتے ہیں تو دو ہی طریقے ہیں، یہ نماز ہے اور ساتھ قربانی۔ قربانی بہت بڑی عبادت اور مستقل عبادت اور سانجھی اور مشترکہ عبادت ہے۔ دنیا کی کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر قربانی نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورۃ الحج قرآن میں الفاظ ہے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت، ایک قربانی کا طریقہ رکھا ہے۔ سارے مذاہب میں قربانی موجود ہے، اور قربانی توحید کی علامت اور نشان ہے، اور جو سارا سال آل الحدیث کو اور مسلک اور منہج آل حدیث کو رگڑتے ہیں اور رد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قربانی کی سنت جو ہے اہل حدیث کے موقف کی تائید اور تصدیق اور اس پر مہر ہے۔ کہاں ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے والے؟ وہ کہاں ہے جو غیر اللہ کی نظر اور نیاز دیتے، جس کی دلیل نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ شریعت میں ہے؟ آج اس عقیدے پر ساری امت آگے کھڑی ہو گئی ہے کہ جو ہم کہتے تھے کہ جانور کس کے نام کا ہے؟ اللہ کا، کسی اور کے نام کا جانور ذبح نہیں کیا جاتا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کے دو انداز ہے، دو طریقے۔ ایک طریقہ کہ جانور ذبح ہو، نام بھی غیر اللہ کا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی بت کا، کسی بزرگ کا، کسی پیر کا نام اس پہ لیا جائے بوقت ذبح، یہ حرام ہے، بغیر کسی شک کے یہ حرام۔ لیکن دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ نام تو اللہ کا ہو لیکن قرب نیت میں یہ ہو کہ یہ فلاں کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، نام اللہ کا ہے، ذبح کسی اور کے لیے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اپنے فتاویٰ میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا اس سے زیادہ حرام، نجس، پلید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا۔ کہتے اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے کہ کافروں کا طریقہ ہے کہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا لے رہے، بت کا، بزرگ کا، کسی حبل کا، لات کا، منات کا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نظر کا، کسی اور داتا کا یا بزرگ کا یا دستگیر کا یا غریب نواز کسی کا نام اور کا لے۔ فرماتے ہیں یہ تو کفر ہے ہی ہے، اس میں تو ابہام ہی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے، اتفاقی ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا کفر یہ ہے کہ نیت کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو اور غیر اللہ کا تقرب ہو، جو بہت خطرناک ہے، جو پوشیدہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑی ایک اہم بات
امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھی، فرماتے اگر کوئی شخص غیر اللہ کا نام لے کر یا غیر اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو جانور ذبح کرتے ہی وہ مرتد ٹھہرے۔ یہ نواقض ایمان کے اندر داخل ہے، ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنی سختی امام نووی رحمۃ اللہ شرح مسلم میں فرمائی۔ غیر اللہ کے تقرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے جانور ذبح کر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حدیث رسول ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم۔ اور اس پر ذرا کہ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا کہ حدیث رسول اللہ کی ہے اور راوی کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ، اور اس پر بھی کوئی خاص حکمت ہو، کیونکہ دو شخصیات ایسی ہے جن کو سب سے زیادہ مذاہب میں پوجا گیا، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ اور دونوں سے کام جو اللہ نے لیا ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے کہ بتوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے، اور رسول اللہ کے زمانے میں اونچی قبروں کو برابر کیا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ نے ذمہ داری سیدنا علی کی ایسے لگائی، کیونکہ آپ کا ذمہ داری لگانا وہی ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ تو اللہ کا امر یہی تھا کہ شرک کا خاتمہ کس کے ہاتھ سے ہو؟ سیدنا علی کے ہاتھ سے۔ فرمایا علی جاؤ بتوں کو توڑ دو، قبروں کو برابر کر، جو کام بابا ابراہیم نے کیا تھا آج تم کرو۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت میں اپنے غلام یا باس نے آپ کا داماد کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے، ابو الحیاج اوسطی۔ ان کو اپنی خلافت کے دور میں پھر بھیجا کہ جاؤ وہ ڈیوٹی ادا کرو جو رسول اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی۔ حضور کے زمانے میں یہ میں کام کرتا تھا، اب میری خلافت میں میرا داماد یہ کام کرے۔ کیوں؟ حضور کی نبوت کے زمانے میں، حضور کی موجودگی میں یہ رسول اللہ کا داماد کرتا تھا، اب میرے زمانے میں میرا داماد یہ کام کرے، کوئی اونچی قبر نہ رہنے اور کوئی تھان وغیرہ نہ رہے، کوئی بت شت نہ رہے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے علم میں تھا کہ پوجا جائے گا سیدنا علی کو، تو سیدنا علی کے ہاتھوں سے ہی شرک کا خاتمہ کروایا، تاکہ علی کی روایات کو جو پڑھے اس کا عقیدہ اور ذہن صاف ہو کہ یہ ہے سیدنا علی کا عقیدہ اور یہ ہے سیدنا علی کا منہج۔ اسی لیے سیدنا علی نے فرمایا، اور یہ بھی حدیث ہے اور حکماً یہ حدیث مرفوع ہے، اگرچہ قول سیدنا علی ہے، کیونکہ علماء امت نے، محدثین نے اصطلاحات حدیث میں یہ بات لکھی ہے، اصول ہے محدثین کا، کہ جب کوئی روایت صحابی رسول بیان کرے اور اس حدیث میں کوئی مستقبل کی خبر ہو تو وہ حدیث رسول ہوگی۔ کیوں کہ صحابی سچا ہے، صحابی عادل ہے، جو کہہ رہے ہیں ان پر وہی تو آتی نہیں، وہی تو رسول اللہ پر آتی، تو یقیناً انہیں حضور سے سن کے بات کی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث رسول ہے، حکماً مرفوع۔ جب بات ہو سیدنا علی کی تو پھر شک کو نہیں رہا۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائے، میری وجہ سے ایک گروہ میری شان بڑھائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور ایک گروہ میری شان گھٹائے وہ بھی جہنم میں جائے۔ تو سیدنا علی کی ذات انتہائی حساس ہوئی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ بندے جس کی جو زبان میں آئے وہ بولتا ہے، کہ ہم کسی کے غصے میں یا جلال میں یا جواب میں یا رد عمل میں ایک بدبخت اٹھتا ہے، رزق کا مظاہرہ کرتا ہے،
سیدہ عائشہ، سیدنا صدیق، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف حرد اثرائی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور ہم غصے میں آئیں اور جلال میں آئیں اور ہم جواب میں آل رسول میں سے کسی اہم ترین شخصیت کی توہین کریں، تو بتاؤ دونوں کے کفر میں کیا فرق رہے؟ اگر وہ کفر کر رہا ہے تو یہ بندہ بھی کفر کر رہا ہے، اگر وہ بندہ ضلالت پر ہے تو یہ بندہ بھی ضلالت پر ہے، اگر بندہ وہ توہین پر ہے تو یہ بھی توہین پر ہے، دونوں برابر ہے کفر میں اور فسق میں اور ضلالت میں اور گمراہی میں، کیونکہ جس طرح صحابہ کا احترام ضروری ہے اس سے بڑھ کے اہل بیت کا بھی احترام ضروری۔ وہ صرف صحابی رسول ہیں، ان کو دو اعزاز ہے کہ یہ صحابہ بھی ہیں اور محمد مصطفیٰ کی آل بھی۔ تو نسل پاک کا احترام نہیں کرنا تو پھر کس کا کرنا؟ حضور کی عطرت کا اگر خیال نہیں رکھنا تو پھر کس کا رکھنا ہے؟ رسول اللہ کی آل کی اگر توہین کرنی ہے تو پھر تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ جس رسول کو مانتے ہو اسی رسول کی آل اولاد کی توہین کر رہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کفر ہے، اور رسول اللہ کی بشارت بھی ہے، حدیث بھی ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں اصحاب رسول اور آل رسول کی کسی بات کو آپس میں کوئی تلخی جھگڑے کو پڑھ کے آپ اس پر بات شروع کر دیں اور گروپ بندی کریں؟ وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری مستورات ہیں تو مائیں ہیں، اور اصحاب ہمارے روحانی باپ ہیں۔ آل رسول کا ادب احترام لازم، ان کی آپس کی باتیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم فریق بن کے ایک ساتھ ملنے والے۔ ہم سب کے لیے دعا کریں گے اور ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کریں گے، ان سے محبت، عقیدت، پیار کا اظہار کریں۔ یہ جو واقعہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر آیا اس کی وجہ یہ بنی کہ رافضی نے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ کی توہین کی رضی اللہ عنہ، اور توہین بھی ایسی کہ اس کی اللہ کی پناہ ہے، یعنی اس کو سنا نہیں جا سکتا۔ میں نے کوئی ایک آدھ جملہ کچھ سنا ہے، اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ آگے الفاظ ننگی گالیاں ہیں، یعنی بندہ حیوان کو اور ان چوڑوں کو اور حیوان کو بھی وہ بندہ گالیاں نہیں دیتا جو سیدہ کائنات کی توہین ہے۔ جواب میں اس بدبخت دوسرے بدبخت، یہ تو بدبختی ہے ہی ہے، یہ آج کی نہیں، یہ کئی 100 سال سے جاری ہے، عبداللہ بن ابی سے جاری ہے۔ امی عائشہ کو کب کا نشانہ بنایا جا رہا، بے حیاؤں کو پھر بھی حیا نہیں آئی کہ سورت جو ہے نور ساری امی عائشہ کی شان پر، باوجود اس کے کہ رب نے ان کا قرآن میں ذکر کیا اور سورت نور نازل فرمائی، پھر بھی بدگماش باز نہیں آئے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے امی عائشہ کون ہے؟ وہ بھی تو اہل بیت ہے۔ سیدنا علی کی توہین اہل بیت کی توہین ہے، تو سیدہ عائشہ کی توہین بھی اہل بیت کی توہین۔ دوسرے بدبخت نے، ناسبی نے، اس غصے میں آ کے، اس جلال میں آ کے اس نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ تو سیدنا علی نے کیا فرمایا کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جا، ایک شان بڑھانے والا، دوسرا گھٹانے والا۔ تو سیدنا علی کی حدیث پاک جو سیدنا علی سے مروی ہے، صحیح مسلم میں ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز علی، نظر اللہ نیاز علی اصغر، یہ سارے جملے شیر خدا نے رد نہیں کر دیے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو شخص کی جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ حدیث صحیح مسلم۔ تو قربانی جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہے، قربانی جو ہے یہ سمجھانا مقصود ہے
کہ قربانی توحید کا نشان اور علامت ہے، اور ہم پوری امت کو تربیت دی جاتی ہے قربانی کے نام سے کہ یاد رکھنا جب بھی جانور ذبح کرنا ہے اور آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو یہ عبادت ہے اور اللہ کے نام پر ہے، کسی اور کے لیے یا کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا حرام۔ توحید مشترکہ عقیدہ۔ کوئی ہے بندہ جو پورا ذخیرہ اسلام کھولے کھنگالے اور پڑھے، کبھی رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے کبھی کسی قبر اور تھان اور مزار اور دربار پر کوئی جانور ذبح کیا ہو تو کوئی ایک تاریخ اسلام میں مثال دیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کی قبریں تھی وہاں، مکہ مکرمہ میں انبیاء کی قبریں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کا تعین بھی نہیں کیا کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے، تعین بھی نہیں کیا۔ میلے تو دور کی بات ہے، بتایا ہی نہیں ہے کسی کو کہ یہاں کسی نبی کی قبر ہے۔ آپ جب جاتے ہو مکہ مکرمہ میں ذرا غور کیجئے، جب مکہ مکرمہ میں حج عمرے پر جاتے ہیں تو پورے مکہ کے ماحول میں مجھے ایک قبر بتائیں جس پر آپ حاضری دیتے ہیں۔ طواف کس کا؟ بیت اللہ۔ چومنا کس کو؟ حجر اسود۔ نماز کہاں؟ مقام ابراہیم پر۔ سعی کہاں؟ صفا و مروہ کی۔ پینا کس کو ہے؟ آب زمزم۔ حج یوم عرفہ عرفات میں۔ کسی ایک قبر کی حاضری مجھے بتا دو جس کا تعلق حج کے ساتھ ہو، عمرہ کے ساتھ۔ کوئی ایک نبی علیہ السلام نے آخر مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، یہاں کچھ نہ کچھ تعین فرماتے؟ یا رسول اللہ کے جانے کے بعد جب حضور کی قبر مدینہ طیبہ میں روضہ رسول بن گیا تھا، اس کے بعد کسی صحابی کا وہاں جانور ذبح کرنا یا آل رسول میں سے کسی کا ذبح کرنا ایک حوال؟ کبھی شیر خدا کا حق نہیں بنتا تھا؟ اور کتنی بڑی آمدن ہوتی، ذرا تصور کریں۔ حضور کی قبر کے کون تھے ذمہ دار، وارث؟ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ دا حجرہ جو ہے وہاں پر رسول اللہ دفن ہے۔ امی عائشہ اسی حجرے کے اندر بار دوسرے کمرے میں موجود ہے، ایک ہی چار دیواری ہے، ایک کمرے میں حضور کی قبر ہے، ابو بکر کی قبر ہے، سیدہ عمر کی قبر ہے۔ امی عائشہ اسی حجرے کے آبادی اسی اندر چار دیواری کے اندر ہی رہی ہیں اور 50 سال رہی ہے۔ کوئی ایک حوالہ کہ کوئی بار آیا ہو کہ اماں جی یہ دودھ ہے اس قبر پہ رکھ دیں، یہ شرینی ہے یہاں تقسیم کر دیں، کوئی چیز، یہ بکرا ہم لائے ہیں وصول کر لیں؟ درباروں پہ تو لینے لگی ہیں، سیاح شریف جائیں، دوسرے درباروں پہ جائیں، وہاں تو بکرے وصول ہو رہے ہیں۔ کیا امی عائشہ کا حق نہیں تھا؟ سیدہ فاطمہ تو زرا کا حق نہیں تھا؟